نادر زماں کی خوشی کی انتہا نہ تھی، منزل مقصود قریب تھی اور وہ فیروزہ کو پانے کے لیے بےتاب تھا۔ شیخ صالح اسے اپنی جھونپڑی میں لے گئے۔ نادر زماں نے تبریزی گروہ کے آنے اور تحویل سے مکالمہ کرنے کا سارا قصہ کہہ سنایا۔ شیخ غور سے سنتے رہے، ان کے جھریوں بھرے بوڑھے چہرے پر حیرت اور تجسس کے آثار تھے۔ انہوں نے نوجوان کو تلقین کی کہ اگر وہ دوبارہ تبریزی کا حیولہ نظر آئے تو وہ اس سے فیروزہ کا احوال ضرور معلوم کرے، اس طرح کام زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تحویل جن اس اثنا میں فیروزہ کو جلال آباد کے نواح سے کہیں اور لے جانے کی کوشش کرے گا، مگر ہم اسے ایسا موقع ہی نہیں دیں گے۔ شیخ نے اپنے پرسرار علوم میں سے ایک کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے گوشت کے ایک لوتھڑے پر کچھ پڑھ کر دم کیا، پھر نادر زماں سے کہا، یہ لوتھڑا اپنے تھیلے میں رکھو اور مغرب کی طرف ناک کی سیدھ میں روانہ ہو جاؤ۔ 3 کوس کے فاصلے پر بے شمار پہاڑی چٹانیں اور غار پائے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جنات کا مسکن ہے۔ رات تو کیا وہاں دن کو بھی کوئی نہیں جاتا۔ سورج جب نصف النہار پر ہو تو اس میدان کے عین درمیان کھڑے ہو کر اصحاب کہف کے کتے قطمیر کو پکارو۔ جو ہی 8ویں مرتبہ تم یہ نام پکارو گے، ہر طرف سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں گی۔ خبردار ان آوازوں سے خوف مت کھانا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گرانڈیل سفید کتا نمودار ہوگا۔ فوراً گوشت کا یہ لوتھڑا اس کے آگے ڈال دینا۔ جب وہ اسے کھا چکے تو خود بخود ایک طرف کو روانہ ہو جائے گا۔ تم بے خوف و خطر اس کے پیچھے چلے جانا۔ اس کے بعد خدا کی قدرت کا تماشا ملاحظہ کرنا۔ نادر زماں نے ان ہدایات پر عمل کیا۔ ٹھیک اس وقت جب سورج سر پر تھا اور نادر زماں کا سایہ اس کے قدموں میں آ گیا تھا، وہ چٹانوں سے گھرے ہوئے اس میدان میں داخل ہوا۔ یہاں پرہول سناٹا طاری تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں برس سے اس علاقے میں کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ سیاہ رنگ کی مخروطی چٹانیں گردنیں اٹھائے سینہ تانے نامعلوم کب سے کھڑی تھیں۔ ان چٹانوں کے اندر کثرت سے غار دکھائی دیتے تھے۔ نادر زماں نے وقت ضائع کیے بغیر 8 مرتبہ اصحاب کہف کے کتے قطمیر کو آواز دی۔ اس کی آواز چٹانوں میں گونجتی ہوئی پرے ہٹتی گئی۔ پھر چند لمحے کے بعد ایسی ہی آوازیں مسلسل سنائی دینے لگیں۔ یہ قطمیر کو پکار رہی تھی۔ یہ نادر زماں ہی کی صدائے بازگشت تھی۔ آپ ہی آپ اپنی آواز سن کر نادر زماں پر دہشت طاری ہونے لگی۔ آواز رکی تو ہر طرف کتوں کے بھونکنے کا شور عظیم بلند ہوا۔ یہ ایسی بھیانک آواز تھی کہ نادر زماں کا خون رگوں میں جمنے لگا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے ہزاروں لاکھوں کتے چٹانوں کے عقب سے بھونک رہے ہیں اور لپکتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس پر حملہ کرنے کے لیے وہ اسے کچا چبا جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ مہیب شور تھمتا چلا گیا اور ایک مرتبہ پھر اس بیاباں میں ہولناک سناٹا طاری ہو گیا۔ یکایک ایک غار میں سے ایک سفید رنگ کا بڑا سا کتا برآمد ہوا اور دوڑتا ہوا نادر زماں کی طرف آیا۔ اس کی کھال دھوپ میں خوب چمک رہی تھی۔ ایسا خوبصورت اور قوی ہیکل کتا نادر زماں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک انڈے کی طرح سفید تھا۔ اس کا قد ایک عام گدھے کے برابر تھا۔ جو ہی وہ نزدیک آیا، نادر زماں نے تھیلے میں سے گوشت کا ایک لوتھڑا نکال کر اس کے آگے پھینک دیا۔ کتے نے دم ہلائی اور تھوڑی دیر تک محبت کی نگاہ سے نادر زماں کو دیکھنے لگا، پھر اطمینان سے گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا۔ گوشت کھانے کے بعد 2-3 مرتبہ ڈکار لی، پھر ہلکی چال چلتا ہوا ایک جانب روانہ ہو گیا۔ نادر زماں اس کے پیچھے کچھ بھاگنے، کچھ چلنے اور کچھ لمبے لمبے ڈگ بھرنے کی کیفیت سے چلنے لگا۔ کتا وقفے وقفے سے مڑ کر نادر زماں کو دیکھتا اور یہ جان کر کہ وہ اس کے تعاقب میں ہے، پھر آگے چلنے لگتا۔ بہت جلد وہ اسے چٹانوں کے اندرونی حصے میں لے گیا۔ یہاں تاریک غار کثرت سے تھے۔ زمین اتنی بھری بھری اور خشک تھی کہ جو ہی کوئی پتھر نادر زماں کے قدموں تلے آتا، پس کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کرۂ ارض سے نکل کر وہ کسی اور ہی سیارے پر پہنچ گیا ہے جہاں کی دنیا ہی نرالی ہے۔ دفتن کتا ٹھہر گیا۔ اب وہ ایک غار کے دہانے پر کھڑا تھا۔ اس کی اونچائی نادر زماں کے اندازے کے مطابق دلی کے قطب مینار سے کسی طرح کم نہ تھی اور اس عمودی چٹان پر چڑھنا کسی انسان کے بس میں نہ تھا۔ نادر زماں سوچنے لگا کہ اگر اس پر چڑھنا ہے تو یہ بظاہر ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ ویسے بھی ایک ایسے شخص کے لیے جس کی زندگی کا بڑا حصہ تصویروں اور رنگوں کے درمیان گزرا ہو، چٹانوں اور پہاڑوں پر چڑھنا ایک دشوار گزار عمل معلوم ہوتا ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ سفید کتے نے اپنے اگلے پنجوں سے نرم نرم زمین کھودنی اور مٹی اڑانی شروع کی۔ نادر زماں حیرت سے یہ کارروائی دیکھتا رہا۔ کتا بڑی تیزی سے زمین کھود رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک دروازہ
سا ظاہر ہوا اور کتا اس کے اندر داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نادر جمع کے سامنے تجسس اور اسرار کی ایک نئی دنیا آ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھی اس دروازے میں قدم رکھ کر اپنے آپ کو اندھیرے کے سپرد کر چکا تھا۔ غار میں داخل ہونے کے بعد اس کے احساسات اور تاثرات کیا تھے، بہتر یہی ہے کہ میں اسی کے روز نامچے سے مدد لوں۔ جب میں سفید کتے کے پیچھے پیچھے خدا کو یاد کرتا ہوا اس دروازے میں داخل ہوا تو زندہ واپس آنے کی ساری توقعات ختم ہو چکی تھی۔ میں جنات کی بستی میں جا رہا تھا اور یہ بالکل ممکن تھا کہ وہاں تک شیخ صالح کی رسائی نہ ہوتی۔ اب تک میں اسی کے اعمال کی برکت سے ان شریر جنوں اور شیطانی روحوں سے محفوظ رہا تھا۔ شاید میں بھی ہمیشہ کے لیے فیروزہ کی طرح اس خوفناک جن کا قیدی بن کر رہ جاتا جو صدیوں سے اپنے ان مکروہ عزائم کی تکمیل کرتا چلا آ رہا تھا اور جسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ غار میں داخل ہوتے ہی میری بینائی نے جواب دے دیا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود مجھے کچھ نظر نہ آتا تھا، صرف اتنا معلوم ہوتا کہ میرے قدموں تلے نرم ریتیلی زمین ہے جہاں تک میرے ہاتھ پہنچ سکتے تھے۔ تو میں نے اپنے آس پاس کا حال جاننے کی کوشش بھی کی مگر میں ناکام رہا۔ میرے ہاتھوں نے کسی شے کا لمس تک محسوس نہ کیا۔ سفید کتا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ غالباً اس کا فرض اتنا ہی تھا کہ مجھے وہ اس تاریک قبر میں پہنچا دے جس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر طرف سونے اور چاندی کے انبار لگے تھے، اشرفیاں اور زر و جواہر۔ میں نے اس عظیم ڈھیر میں سے چند اشرفیاں اور سکے اٹھائے اور اسے حالے کی روشنی میں انہیں غور سے دیکھا۔ یہ مختلف زمانوں اور پرانے ادوار کے سکے تھے، بڑے چھوٹے بھاری ہلکے غرض ہر حجم کے سکے وہاں موجود تھے۔ ان میں سے اکثر سکے سلطان محمود غزنوی کے دور حکومت کے تھے، بیشتر سلاطین دکن کے عہد کے، قطب شاہیوں اور برہمنوں کی مہریں صاف پڑی نظر آتی تھیں۔ ان کے علاوہ خلجیوں، لودھیوں اور راجپوت بادشاہوں کے استعمال میں آنے والے سونے چاندی کے برتن جن کی تعداد کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ جو میں آگے بڑھتا چلا گیا، اسرار کی نئی نئی دنیایں میرے سامنے آتی چلی گئیں۔ ایک گوشے میں انسانی اور حیوانی ہڈیوں کا عظیم انبار لگا تھا، قریبی کوئلے اور جانوروں کی سڑی ہوئی سوکھی لید کے ڈھیر دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ ہڈیاں، کوئلے اور جانوروں کی لید جنات کی مرغوب غذائیں ہیں۔ میں دولت کا یہ بے انداز خزانہ دیکھنے میں مہو تھا جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہ کا خزانہ بھی ہیج دکھائی دیتا تھا۔ ہر شے پر گرد و غبار کا ایک انبار تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ خزانہ صدیوں سے اسی جگہ پڑا ہے۔ اس میں بیش قیمت ہیرے جواہر بھی تھے۔ پھر مجھے ہاتھی دانت کا وہ ڈبہ یاد آیا جو صوبیدار جلال آباد آقا تبریزی کو دے گیا تھا۔ اس میں بھی ایسے ہی نادر و نایاب جواہر تھے۔ جی میں آیا کہ جتنے سکے اٹھا سکوں اٹھا لوں اور اپنے تھیلے میں ڈال لوں، مگر اسی لمحے فیروزہ کا خیال آیا اور میں اس ڈھیر پر نفرت کی نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ اب دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور میں آس پاس نادیدہ اجسام کی نقل و حرکت محسوس کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا جیسے کسی نے مجھے پشت کی طرف سے دھکا دیا۔ اگر میں سنبھل نہ جاتا تو اوندھے منہ زمین پر گرتا اور لازماً ایک آدھ دانت ٹوٹ جاتا۔ میں نے اونچی آواز سے اس مزاج کا ورد شروع کر دیا اور اسی وقت یہ پرسرار نقل و حرکت بند ہو گئی۔ کچھ فاصلے پر ایک پرانی عمارت کے آثار دکھائی دیے اور میں اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ یہ وہی عمارت تھی جس میں ایک مرتبہ فیروزہ مجھے لے گئی تھی اور جہاں میں نے ایک چھپر کھٹ پر صوبیدار جلال آباد کو محو خواب پایا تھا۔ وہی چبوترا تھا، وہی وسیع و عریض دالان اور وہاں پر وہی کالی کالی اینٹوں کا مقبرہ بھی موجود تھا۔ مقبرے کے اوپر سیاہ رنگ کا نارنگی گنبد تھا۔ یقیناً یہ کسی بادشاہ کا مقبرہ تھا۔ میں بے تحاشا اس کی طرف دوڑنے لگا، لیکن مقبرے کے اندرونی صحن میں ایک طرف وہی منحوس چھپر کھٹ بچھا تھا جس کے چاروں طرف پردے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک پردہ نوچ ڈالا، پھر جیسے میرے حواس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، چھپر کھٹ پر خون ہی خون تھا، تازہ خون، گہرا سرخ خون۔ وہاں دو لاشیں پڑی تھیں، ایک لاش صوبیدار جلال آباد کی تھی اور دوسری فیروزہ کی تھی۔ ان کے سر تن سے جدا تھے، بازو اور ٹانگیں الگ الگ۔ اس کے بعد وہ مقبرہ مجھے تیزی سے گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ نادر جمع کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو شیخ صالح کی جھونپڑی میں پڑے پایا۔ وہ دیر تک شیخ کا چہرہ تکتا رہا، پھر بے اختیار رونے لگا۔ شیخ نے اسے صبر کی تلقین کی اور بتایا کہ اس شریر جن جس کا نام تحویل تھا اپنے ساتھ فیروزہ کو بھی مار ڈالا۔
وہ اپنی شکست برداشت نہیں کر پایا۔ نادر جماں کی نظروں میں اب دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے تک وہ شیخ صالح کی صحبت میں رہا اور اس سے کسب علم حاصل کرتا رہا۔ جب شیخ کا وصال ہوا تو وہ آگرے واپس آ گیا۔ آقا تبریزی کی حویلی ویران پڑی تھی۔ بابا افضل بیگ زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے تھے۔ نادر جماں کے آتے ہی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ لوگوں کو نادر جماں کی آمد کا پتہ چلا تو جوق در جوق چلے آئے، لیکن اس پر دیوانگی طاری تھی۔ اس نے کسی سے بھی بات نہ کی، بلکہ بہت سو کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ دن بھر وہ اپنے تصویر خانے میں بند رہتا۔ انہی دنوں اس نے اپنی زندگی کی آخری تصویر بنائی۔ ایک شام میرے جد امجد ترکتاز خان شہنشاہ کے حکم سے آقا تبریزی کی حویلی میں گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نادر جماں ایک تصویر بنانے میں مصروف ہے۔ تصویر مکمل کر کے اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر پہلی مرتبہ مرزا ترکتاز خان کو اپنی زندگی کی المناک اور نہایت حیرت انگیز کہانی سنائی۔ ترکتاز خان نے یہ خیال کیا کہ مصور کا دماغ جواب دے چکا ہے، لیکن جب نادر جماں نے انہیں اپنا لکھا ہوا روزنامچہ دکھایا تو انہوں نے اسے شروع سے آخر تک پڑھا اور پھر انہیں یقین آ گیا۔ انہوں نے نادر جماں سے بہت اصرار کیا کہ شہنشاہ کے حضور میں چلے جائیں اور یہ داستان خود اپنی زبانی عرض کریں، مگر وہ بے نیازی سے مسکرایا اور بولا، نہیں، اب میں کہیں اور جانے کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ یہ تصویر اور یہ کاغذات میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ حویلی آقا تبریزی مرتے وقت میرے سپرد کر گیا تھا، اس کا تمام مال و اسباب بھی میں تمہیں دیتا ہوں، اور دیکھنا کہ اس میں ہاتھی دانت کا ایک چھوٹا سا ڈبہ بھی ہے جس میں دنیا کا بیش قیمت خزانہ بند ہے، اسے فروخت کر کے تمام دولت غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد خبر مشہور ہوئی کہ نادر جماں وفات پا گیا ہے۔ اس رات جو لوگ اس کے قریب تھے، جنہوں نے اسے نزع کے عالم سے گزرتے دیکھا، ان کا بیان ہے کہ وہ کسی عورت سے باتیں کر رہا تھا اور بار بار اس سے کہتا کہ گھبراؤ نہیں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، اور وہ یہ کہتے کہتے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ نادر جماں کا جنازہ جب قبرستان لے جایا گیا اور اسے قبر کے سپرد کر کے لوگ جب وہاں سے جانے لگے تو انہوں نے ایک حسین و جمیل نوجوان عورت کو دیکھا۔ وہ قبر کے پاس کچھ دیر تک بیٹھی رہی اور پھر آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔